السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج عمرہ پر جانے والے لوگوں نے بتلایا کہ اب مارکیٹ کے اندر ایک ایسا بھی احرام آ چکا ہے جسے ٹیوبولر کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیوبولر کے نام سے جانے جانے والا احرام، یہ کیسا احرام ہے؟ کیا اس کا استعمال کرنا بطور احرام کے حج عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں، ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں۔ میرے دوستو، ٹیوبولر کے نام سے جانے جانے والا احرام ایک گول ٹیوب نما کپڑے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی ایسے چادر جس کے دونوں کناروں کو آپس میں ملایا گیا ہو۔ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس چادر کو درمیان سے سلائی کیا گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کمپنی کی جانب سے اس کی ساخت ہی ایسی بنائی جاتی ہے کہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ درمیان سے اسے سلائی کیا گیا ہے۔ تو آیا ایسی چادر کا استعمال محرم شخص کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ محرم شخص اگر ایسی چادر کو استعمال کر لیتا ہے تو کیا اس کے استعمال کی وجہ سے محرم شخص پر دم لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ساری باتیں آگے ہم آپ لوگوں کو بتلائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں احرام کے لیے کھلی چادریں استعمال کی جاتی تھیں۔ احرام کے لیے ایسے چادر جو درمیان سے سلی ہوئی ہو، یا ایسا کپڑا جسے انسانی جسم کے مطابق جسے تیار کیا گیا ہو، ایسے کپڑے کے استعمال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محرم شخص کے لیے سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کی حالت میں نہ تم کرتا قمیض استعمال کرو، نہ تم عمامہ استعمال کرو، نہ تم شلوار لنگی استعمال کرو، اور نہ تم بیرونی استعمال کرو، اور نہ ہی موزے احرام کی حالت میں استعمال کرو۔ البتہ اگر کسی شخص کے پاس جوتے یا چپل نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ موزے استعمال کر سکتا ہے احرام کی حالت میں، جبکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان موزوں کو ٹخنوں تک ان موزوں کو کاٹ دے اوپر سے، اور اس کے بعد ان موزوں کو استعمال کرے بطور جوتے کے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام کے لیے ایسا کپڑا بھی استعمال نہ کرو جسے زعفران لگا ہوا ہو، جسے ورس لگا ہوا ہو، یعنی ایسے کپڑوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں منع فرمایا۔ اور محدثین فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے اندر ممانعت اس کپڑے سے ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رائج تھے، کہ اصل ممانعت اس کپڑے سے متعلق ہے جو سلا ہوا کپڑا ہو، اس کپڑے سے متعلق ہے ایسا کپڑا جسے جسم کے مطابق جسے تیار کیا گیا ہو، اور پھر یہی حکم ہر اس کپڑے پر لاگو ہوگا جو بعد کے زمانوں میں بعد کی کسی قوم کے اندر جو انہی مقاصد کے لیے جس کپڑے کو استعمال کیا گیا ہو، یعنی ایسا کپڑا جو سلا ہوا کپڑا ہو، اور ایسا کپڑا جو جسم کے مطابق جسے تیار کیا گیا ہو، ایسے کپڑے کو بطور احرام کے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لہٰذا احرام کے لیے ایسے لنگی کا ہونا ضروری ہے جس کے دونوں پارٹ آپس میں علیحدہ علیحدہ ہوں، جس کے دونوں کنارے آپس میں جدا جدا ہوں، عام کپڑے کی طرح دکھائی دیتی ہو، عام چادر کی طرح وہ نظر آتی ہو، جسے لپیٹا بھی جا سکے۔ اس لیے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی حاجت کے ٹیوبولر نما لنگی استعمال کرنا، گول لنگی استعمال کرنا محرم شخص کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے ٹیوبولر نما لنگی استعمال کر لی ضرورت کے پیش نظر، یعنی ایسا شخص ہے کہ اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کی احرام کی چادریں کھل جائیں گی، اور یا وہ کوئی مریض شخص ہے اور اپنی ضرورت کے پیش نظر، اپنے مرض کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس طرح گول لنگی استعمال کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے گول لنگی استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر وہ شخص ٹیوبولر نما لنگی استعمال کرتا ہے تو اس پر دم لاگو نہیں ہوگا۔ البتہ ایسے شخص کے لیے بھی جو اوپر والی چادر ہے، احرام کے لیے دو چادریں استعمال کی جاتی ہیں، اوپر والی چادر وہ کھلی چادر ہی استعمال کرے گا،
लुंगी वो नीचे ट्यूबुलर नुमा लुंगी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ऊपर खुली चादर ही वो इस्तेमाल करेगा।